नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीस टीवी। डॉक्टर फ़खरा नौरीन साहबा हैं, शोबा तालीम से वाबस्ता हैं, मुसन्निफ़ा भी हैं, शायरा भी हैं और तालीम पर खुल के बयान करती हैं। तालीम आप जानते हैं किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए तालीम का वहाँ होना ज़्यादा है, जो कि आजकल फुकदान नज़र आता है। सहूलियात की कमी है, जहालत आपको दूर दराज तक नज़र आती है और ये जहल जहन जो होते हैं आपको इंतशार, लड़ाई झगड़ा, फसाद पर मबनी करते हैं। वो कुछ पढ़े लिखे भी हैं लेकिन शऊर की कमी होती है। तो आइए आज हम जानते हैं आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे स्पीकर हैं, जिन्हें प्रोग्राम के क्या कहेंगी तालीम के बारे में और जहालत के बारे में। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सबको। और मेरे लिए ये एजाज की बात है कि मैं पहले दिन से जब मैंने अदबी सरगर्मियां शुरू की थी इस शहर में, इमदाद साहब उस टाइम गालिबन सदर हुआ करते थे और वकास अजीज। मैं सदर कभी भी नहीं रहा। अच्छा, मैं सिर्फ मेंबर रहा हूं। मेंबर थे और वकास अजीज की सेक्रेटरीशिप थी। ये नेशनल प्रेस क्लब में मैंने अपनी जो इब्तदाई नज़में हैं वो पेश की थी। उन दिनों मैं ज्यादा खुलखुला के लिखा करती थी। बाद में थोड़ा सा मुझे ये कहा गया कि इसको आप कवर अप करना सीखे, मेटाफर और इन चीजों के थ्रू, लाइक जो तो वो मैंने उस तरफ यानी उसके फनी महासन की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दी। तर्जमा बुनियादी तौर पर जो हमारा आज का मौजू है, तर्जमे का काम, ये इस वक्त जो मैंने लिखा या जितना हमने काम किया, ये इदारों में, यूनिवर्सिटीज में BS, MA, PhD लेवल पर आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर एकेडमिक मौजू है और ढेर सारी ऐसी फलसफियाना मोशगाफियों से भरा हुआ और मुबाहिस उसमें इस तरह के हैं लिसानी। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगी कि इसको एक पहले जनरल, एक तारफी सूरत में रखूं, यानी हम मोटी मोटी जो बातें उनके बारे में जान लें। तर्जमा बुनियादी तौर पर एक मतन से दूसरे मतन में किसी भी ख्याल को ट्रांसफर करने का नाम है और इसके जो लुग़वी मानी हैं वो पार ले जाने के हैं। ट्रांसलेशन के लुग़वी मानी पार ले जाने के हैं। तो आप यूं समझें कि ये मानी को एक जुबान के किनारे से दूसरी जुबान के किनारे तक पहुंचाते हैं। जितने ये अमल कितना कदीम है, इसका कोई यानी इनफॉर्मली देखा जाए तो कोई हद मुतय्यन नहीं की जा सकती, वक्त मुतय्यन नहीं किया जा सकता। जब भी जैसे ही दो लोगों को बात की जरूरत पड़ी होगी या उनके दरमियान लैंग्वेज बैरियर आया होगा तो वो उसको एक बात दूसरे को समझाने के लिए तर्जमान की जरूरत पड़ी और बात समझाने के लिए तर्जमे का अमल वजूद में आया। ज्यादातर अहबाब इसको तर्जमा निगारी कहते हैं, लेकिन मैं इसको तर्जमा कारी कहती हूँ, इसलिए कि ये एक काम है, आप इसको एक एक्टिविटी है, एक पूरा प्रोसेस है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बस आप लिख लेते हैं या कोई ऐसी चीज नहीं कि आप पर नाजिल हो जाती है। ये बाकायदा इसके मकासद हैं, इसका प्रोसेस है, इसके असूल हैं और ये सारे मामलात इसमें डिस्कस होते हैं। जितने भी तख्लीककार रहे हैं, चूंकि तख्लीक को, मतन को, जो भी क्रिएट किया हुआ मतन है उसको अहमियत हमेशा से दी जाती रही है और तर्जमे को नक्काली या ज़हनी मजदूरी समझा जाता रहा। ये उसका आतिश का शेर है गालिबन के पैगंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जुबान गैर से क्या शरह आरजू करते। तो जहां जुबान गैर आ गई वहां पर एक बदगुमानी और एक इत्मीनान, अदम इत्मीनान की एक कैफियत कि आपको नहीं मालूम कि मेरी बात, मेरा जज्बा, मेरा मानी सब कुछ तर्जुमान पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा। सो वो एक बदगुमानी हमेशा से उसके साथ रही है। तर्जमे के लिए जब बात की जाती है, अब कहते हैं कि जी तर्जमे की कई इकसाम होती हैं। तर्जमा एक अमल है, इसकी कोई किस्म नहीं होती। इकसाम मतन की होती हैं। हम तमाम मतून को एक मोटी मोटी आप समझ लें कि कैटेगरीज में बांट देते हैं। उनमें अदबी मतन,
علمی متن، صحافتی متن اور مذہبی متن، یہ بنیادی اس کی کیٹیگریز ہیں. تو ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ہر متن کی یہ جو اقسام ہیں یا ہر قسم کے ترجمے کے کچھ موٹے موٹے اصول ہم بنا لیتے ہیں یا اس کی مشکلات ہم سمجھ پاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ جو ایکسیپشنل یا باریکیاں ہر متن میں، کیونکہ ہر متن کے اندر کوئی ایسے نہیں ہے کہ علمی متن آیا تو اس کے اندر ہر چیز علمی ہوگی، اس میں کہیں پر کوئی اور انٹینشن یا کوئی اور لفظ یا کوئی ایسا اور اس کا پہلو نہیں نکلے گا. تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں علمی متن کی. علمی متن کا ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے، یا یہ اس لیے کہ پوری دنیا میں ہر شخص کا نئے علم کو جنریٹ کرنے کی طرف رجحان تو نہیں ہے، لیکن اس کا حق ہے بطور انسان، ہر نئی بات پر علم پر اس کا حق ہے. اور ہر شخص اپنے لیے ریسرچ نہیں کرے گا، اپنے لیے ان چیزوں کو نہیں دیکھے گا. تو ترجمہ یہ مشکل آسان کرتا ہے کہ آپ کتابوں کو ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کریں، اور جو کچھ دنیا میں معلوم کیا گیا ہے، جو کچھ ایجاد کیا گیا ہے، جو کچھ موجود ہے، جو کچھ سامنے حقائق یا انکشافات آ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں سب کو پتہ چلے. اس میں مزید جو سب کیٹیگرائزیشن ہے، اس میں سوشل سائنسز ہیں، نیچرل سائنسز ہیں، یعنی طبعی علوم کی جتنی بھی ہے، جس میں جیسے بایو ہوگی، فزکس، کیمسٹری، یعنی ان کو بھی آپ نے ترجمہ کرنا ہے. اس کے بعد سوشل سائنسز، ہسٹری، جغرافیہ وغیرہ، یہ بھی علمی کتابیں ہیں. اور ان کا ترجمہ کرتے ہوئے عموماً جو اصول سامنے رکھے جاتے ہیں علمی متن کو ترجمہ کرتے ہوئے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کی یہ لفظ بلفظ ترجمہ ہوتی ہیں. اس میں آپ کا تخیل، آپ کی مرضی، آپ کی چوائس، یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو پہنچانا ضروری ہے. لہٰذا لفظ بلفظ ترجمہ، لفظی ترجمہ وہ کیا جاتا ہے. اور اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جس زبان میں اصل متن موجود ہے، اس زبان کی محبت میں گرفتار ہوئے بغیر بات کو نئی زبان میں اس کے متبادل الفاظ ڈھونڈیں اور اس میں پیش کر دیں. مسئلہ آ جاتا ہے جب ٹرمینالوجی آتی ہے، ٹرمز آتی ہیں، اصطلاحات آ جاتی ہیں. تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ علمی کتاب کا ترجمہ کرتے ہوئے ان اصطلاحات کو تبدیل نہ کریں، اپنی سہولت کے لیے ان کے کوئی نام نہ رکھ لیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس اردو میں سب سے بڑا مسئلہ اصطلاح سازی کا یہ رہا کہ ہم ہر چیز کا متبادل دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے اکابرین کا یہ ایک وتیرہ رہا کہ وہ عربی اور فارسی سے، یعنی لیٹن یا رومن یا انگلش جو بھی ٹرمز ہیں، ان کے متبادل وہ ہر حال میں اردو کے لیے سپیریئر لینگویج جو تھی وہاں سے، یعنی عربی اور فارسی سے لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک زمانے میں شاید یہ اچھا تھا، اردو زبان ابتدا میں تھی، اس کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ضرورت تھی. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان اصطلاحات سے جو انٹرنیشنلی یا انوینٹرز نے لکھی ہوئی ہیں ان سے آپ واقف کروائیں. آپ کیوں اس کے متبادل اصطلاح دینا چاہتے ہیں ایک ایسی، اور جب آپ نے عربی سے یا فارسی سے لے لینی ہے تو انگریزی سے کیوں نہیں؟ اسی اصطلاح کو آپ کیوں نہیں لے لیتے؟ تو لہٰذا، اور چونکہ اس انگریزی اصطلاح کے مثلا موبائل کے لیے جو ہم ترجمے کرتے رہتے ہیں، تو مطلب اس میں پھر ہماری اپنی جو ہماری کلچرل کنوٹیشنز ہیں وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اور وہ ترجمہ ایک فنی سا ترجمہ بن جاتا ہے. تو ہم اس کو موبائل کیوں نہیں رکھ لیتے؟ ہم ٹیلی فون کو ٹیلی فون کیوں نہیں رکھ لیتے؟ ٹیلی ویژن کو ٹیلی ویژن کیوں نہیں رکھ لیتے؟ یہ اصول بھی ہے کہ جس کا بچہ ہے نام بھی وہی رکھے گا. آپ کو جتنی مرضی محبت ہو جائے، آپ اپنی نجی محفل میں تو اس کا کوئی نک نیم رکھ لیتے ہیں، لیکن آپ اس کا آفیشلی نیم کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں؟ تو جس کی ایجاد ہوگی یا جہاں سے خیال آ رہا ہے وہ اپنے ساتھ نام لے کے آ رہا ہے، تو اس کو اصطلاح کا اصول میرے مطابق یہ ہے کہ آپ اس کو رکھیں.
اور ایز اٹ از لے لیں، اس لیے کہ اگر ایک آدمی اردو میں، جیسے ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پاس ورڈ کے لیے کنجے مخفف ٹائپ کے الفاظ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس طرح کی پیچیدگی کیوں زبان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ الفاظ بولیں جو کامنلی سمجھ آ سکے۔ اس سے پہلے اسپیشلی جو علمی متن ہے، ہم نے یہ کیوں طے کر لیا کہ یہ صرف پڑھے لکھے یا بہت، یعنی اس کو ٹیچرز پڑھیں گے، اس کو دانشور پڑھیں گے، اور عام آدمی اس کو نہیں پڑھے گا۔ تو عام آدمی کو آپ جا کے دوبارہ نہیں بتائیں گے کہ ہم اردو کی خدمت کر رہے ہیں، لہٰذا ہم نے یہ عربی سے یا فارسی سے ترجمہ کر لیا اصطلاح اور اس کا یہ مطلب ہے، یا کنج مخفف لکھ کے بریکٹ میں اگر آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے تو رائٹ اٹ، آپ اس کو ایٹ فرسٹ پلیس ہی پاسورڈ لکھ لیجئے تاکہ زیادہ بہتر ہو جائے، اور زبان کے اندر وہ جو ایک کتاب یا ایک موضوع میں جو سمیٹری ہے، جو یکسانیت ہے، وہ برقرار رہے۔ تو علمی متن کا ترجمہ سب سے پہلے جو کرنے کے لیے کچھ آدمی چاہیے ہوتے ہیں، وہ ایک آدمی کا کام ہے نہیں۔ علمی متن کا ترجمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس مضمون کا ماہر آدمی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے انگلش آتی ہے اور انگلش میں کوئی بھی کتاب میرے سامنے ہے تو میں اس کو ترجمہ کر لوں، یہ نہیں ہوگا۔ آپ ترجمہ کروائیں گے اس آدمی سے جس کو اس مضمون کی سمجھ ہے، کیونکہ علمی کتاب کا ترجمہ کسی زبان کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ اس کے کنٹینٹ کے لیے ہو رہا ہے۔ کنٹینٹ کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی مہارت رکھنے والا آدمی اس کا ترجمہ کرے گا۔ اس کے بعد اس کا معاون ہوگا وہ شخص جو دیکھے گا کہ کیا یہ جو زبان ترجمے میں استعمال کی گئی ہے وہ زبان کی ان تمام مروجہ اصولوں پر پوری اتر رہی ہے، گرامیٹیکلی ٹھیک ہے، یعنی زبان۔ ایک دوسرا آدمی جو اس کا ہیلپر ہوگا وہ ماہر زبان ہوگا۔ پھر تیسرا آدمی ہوگا جو ٹیکنیکل ایڈیٹر ہوگا، وہ دیکھے گا کہ اس کتاب میں کہیں پر کچھ اصطلاحات تھیں، کچھ فارمولے تھے، کچھ چارٹس تھے، کچھ ٹیبلز تھے، کیا وہ صحیح لکھے گئے، وہ موجود ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ چیز چھپے گی، تب ایک ترجمہ بنے گا۔ اچھا، میں آگے جا کے بات کروں گی کہ یہ تراجم کون کرتے ہیں یا یہ کیوں کیے جاتے ہیں۔ پہلے میں اس کی اقسام کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لوں، یا میرا خیال ہے کہ اس کو میں یہیں سے شروع کر لیتی ہوں، اس کے بعد میں دوسری قسم پر بات کروں گی کہ ترجمے کون کرتے ہیں۔ ترجمہ کوئی انفرادی سرگرمی نہیں ہے، ترجمہ ادارے کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، ممالک کرتے ہیں، کیونکہ یہ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ہدف کے کی جانے والی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں، یا ہم اس کو اینالائز نہیں کرتے، لیکن عام آدمی اس طرح بات کرتے ہیں کہ یہ مغرب کی سازش ہے جو انہوں نے یہ والی کتاب ہمارے یہاں بھیجی، کیونکہ کتاب جب ترجمہ ہوتی ہے، ٹیکسٹ جب بھی ترجمہ ہوتی ہے، تو وہ حرف اے پولیٹیکل نہیں ہوتا، یہ غیر سیاسی چیز نہیں ہے، اس کے مقاصد ہیں، اس کے اہداف ہیں، اس کا پروسیس ہے، اس کو ایسے ہی ہوا میں نہیں پھینکا جاتا، اس کے کچھ لوگ ٹارگٹ ہوتے ہیں، کچھ چیزیں، کچھ گولز ہوتے ہیں جو حاصل کیے جانے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ عموماً اب ایک آدمی تو ظاہر ہے کہ یہ 4-5 لوگ مل کے ایک کتاب کا ترجمہ تو جو کرنا ہے یہ ادارے کی زیر نگرانی ہوگا، اور شروع سے جب بھی تراجم ہوئے ہیں تو وہ چونکہ مذہبی کتب کے تراجم پہلے ہوئے، اس کے بعد جہاں بھی یہ اس کو جب پولیٹیکل اسپیکٹ اس کا آیا اور کلونیل پروسیس کا حصہ ہمیشہ سے یہ رہے کتابوں کا ترجمہ۔ نو آبادیاتی دور جو بھی تھا، یا نو آباد کر جتنے تھے، وہ اپنا ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پر جب کچھ لوگوں کو کچھ سمجھانا بتانا چاہتے ہیں تب وہ ترجمہ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں۔ تو ترجمہ چونکہ حکومتیں کرتی ہیں، لہٰذا اس کا معیار اور کون سی کتابیں ترجمہ ہوں گی یہ بھی طے کیا جاتا ہے، اور علمی متن میں بھی جب تراجم ہوتے ہیں تو اس کا معیار پھر برقرار اسی لیے رہتا ہے کہ وہ ایک پورا ٹیم ورک ہوتا ہے، ایک پروجیکٹ ہوتا ہے جس کے تحت یہ چیزیں کی جاتی۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا ایشو یہ ہوا کہ شروع میں تو یہ اداروں نے کیا، لیکن اب پبلشرز کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کتاب آتی ہے تو وہ بس مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے ترجمہ کرواتے ہیں، کچا پکا ترجمہ میں نے کیا، آپ نے کیا، انہوں نے کیا، اس کی کوئی نگرانی نہیں کرتا، اس کا کوئی چیک نہیں ہے۔ دوسرا، میں نے ترجمہ کیا ایک موضوع پر، دوسرے نے دوسرے پر کیا،
उसने अपनी मर्जी की टर्मिनोलॉजी का तर्जमा किया, मैंने अपनी मर्जी की तर्जमा कर दी, तो क्या हुआ कि एक लफ्ज का एक टर्म का तर्जमा हमारे यहाँ 3-3, 4-4, बाजू का 10-10 मुतबादिल मिल रहे होते हैं। तो टर्म्स के अगर आपने अपनी जुबान में उनको ट्रांसलेट करना ही है तो उनके किसी एक तर्जमे पर मुत्तफिक होकर उसको पूरी तरह फिर एक जैसे डिक्शनरी की शक्ल में या उसको राइज करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि वही टर्म्स छपे, वही उसी तरह इस्तेमाल हों, ताकि वो लफ्ज कहते जाएं तो सबको पता हो कि इस लफ्ज से ये मुराद है, ये इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है तो इसका मीनिंग ये होगा। अच्छा, दूसरी किस्म है जी सहाफती मतन। सहाफती मतन चूंकि खबर है, रोजमर्रा की बातें, यहाँ फलां जगह पर ये हो गया, यूं हो गया, फलां ने ये कहा, इस तरह की बात होती है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ये आप चूंकि मकसद क्या है, इब्लाग, बात पहुंचाना, तो जब कोई भी ये जर्नलिस्टिक टेक्स्ट होगी उसको ट्रांसलेट करते हुए जो उसमें इंफॉर्मेशन है, जो बात आप बताना चाहते हैं, बस उसको अपने अल्फाज में कर लें। वहां आपने लफ्ज बलफ्ज तर्जमा नहीं करना, वहां पे आपने बॉदर नहीं करना, क्योंकि सहाफती मतन का मकसद सिर्फ और सिर्फ इत्तला देना है, इब्लाग करना है, कम्युनिकेट करना है। सो वहां पर ट्रांसलेटर को जो भी लोग ट्रांसलेट करते हैं उनके लिए जरूरी है एक तो उनको जो ये प्रॉपर नाउन्स वगैरह का पता हो। मतलब मुझे कभी भी अली अमीन गंडापुर को जब भी मैं सुनती थी तो मैं गंडापुर को अलग करके सुनती हूँ, क्योंकि पूर हमारे यहाँ गांव के नाम के साथ लगता है, शहर के नाम के साथ लगता है। तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मसलन ये गांव का, ये शहर का नाम और ये आदमी का नाम क्यों मिक्स किया जा रहा है। तो या एक लफ्ज बहुत बचपन में मैंने कहीं पढ़ा, वो था कांधले, कांधला जगह का नाम है, तो मैं उसको कांध और ले करके पढ़ती होती थी। तो जो भी तर्जमा कर रहा है, उस सहाफती तर्जमा, उसको इन चीजों का पता होना चाहिए, यानी उसके नॉलेज में ये सारी चीजें, उसका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो फौरी उसको मालूम हो कि यहाँ पर ये बात की गई है और अब मैंने इसको इस तरह से पुट करना है अपने दूसरी जुबान में। जो सबसे सेंसिटिव तर्जमा है वो मजहबी टेक्स्ट है। सबसे पहले तो ये कि चूंकि इन मतून के बारे में ये यकीन किया जाता, इन मतून के बारे में इनको पढ़ने वाले यकीन रखते हैं कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। वो कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट हो सकता है और उसको एक खास तरह का सिर्फ तकद्दुस हासिल नहीं होता, उसकी बेस पर लोगों की जिंदगी और आखिरत के फैसले होते हैं और लोगों की इसके साथ, इस टेक्स्ट के साथ वाबस्तगी इतनी गहरी होती है कि वो उसके लिए मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। लिहाजा यहाँ थोड़ी सी भी गफलत या हाथ आपने ढीला छोड़ा, आपका पैर जरा सा फिसला तो आप गए। इस टेक्स्ट के बारे में मजेदार चीज ये है कि जब ये तर्जमा किया जाता है तो इसका टेक्स्ट तो मुतबर्रक और अनचेंजेबल होता है, इसका तर्जमा भी आप दोबारा तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये तर्जमे क्यों किए गए शुरू में, तो जाहिर है कि ये इसलिए हुए मजहबी टेक्स्ट का तर्जमा किया गया कि जी आप लोगों तक पहुंचाएं। फिर नौआबादकारों ने इसको इस्तेमाल किया। बाद में जब प्रिंटिंग प्रेस इजाद हो चुका है तो फिर ये सवाल उठा कि मजहबी टेक्स्ट पर सिर्फ मुल्ला का अजारा क्यों, सिर्फ पंडित का, पादरी का अजारा क्यों, आम आदमी क्यों ना देखे कि खुदा ने क्या कहा है। चुनाचे उस मकसद के लिए पहले बाइबल तर्जमा हुई है, कुरान पाक का तो बहुत बाद में हुआ। तो इसके तराजम के अंदर तर्जमा करने वाले ने नॉर्मली तो हो जाता है बहुत सारे मसाइल जहां पर उसमें थोड़ी सी वेग बयानियां है, जहां पर ये इस तरह की चीजें हैं उनको, या मुतशाबिहात हैं जहां पर, वहां ट्रांसलेट करते हुए बहुत सारे तफरीक भी पैदा हो जाती है
بعض ایسے الفاظ ہیں جن کے میننگز مور دین ون ہیں. چونکہ عربی اس لحاظ سے فصیح زبان، خاص طور پہ میں قرآن پاک کی اس لیے بات کر رہی ہوں کہ میں اس کے حوالے سے بہت سارے ہم ایسے مباحث ہیں جن سے ہم ڈائریکٹ واقف ہیں. تو چونکہ عربی فصیح زبان کہی جاتی ہے اور اس کے فصاحت یہ ہے کہ ایک لفظ کی کئی پرتیں ہیں، اس کے کئی شیڈز ہیں، کئی استعمالات ہیں، تو جب ایک معنی چن لیا جائے گا ترجمے میں، کوئی ایک معنی چنا جاتا ہے تو وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ذہن اور زندگی کو متاثر کر سکتا ہے. اور آپ اس ترجمے کو کتنا محتاط ہو کے کرنا پڑے گا. اس کی ایک آدھ مثال میں الرجال قوامون والی بات کہنا چاہوں گی کہ قوام کا ترجمہ کیئر ٹیکر کا بھی آتا ہے، سپروائزر کا بھی آتا ہے، ٹھیکیدار کا بھی آ رہا ہے، تو نگران کا آ رہا ہے. بعض بہت مائلڈ ہیں، ایون سہولت کار کے میننگ بھی کہیں پر آتے ہیں. تو کون سا ترجمہ ایکسپٹ کیا جائے گا، کون سا لفظ اس کا، کون سی ٹون یا شیڈ استعمال کیا جائے گا معنی کا، یہ یعنی سب سے سینسٹیو ہے. ایک میں نے اپنے اس ٹائم جب میں لکھ رہی تھی تھیسس تو میں نے وہ واقعہ لکھا تھا کہ افریقہ کا کوئی ملک تھا، اس میں ایک آدمی نے ٹرانسلیٹ کی بائبل آئی گیس، اور وہ چلا گیا، اس نے اس کے بعد پڑھنے چلا گیا، وہ اپنے ملک میں تو مقبول ہو گئی، آکسفورڈ میں یا کسی ایسی ہی بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے گیا ہے. پڑھنے کے بعد ہی ریئلائزڈ کہ مجھ سے ترجمے میں گڑبڑ ہوگی یا فلاں جگہ پر میری انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ تھا. واپس آیا، اس نے اپنی کریکشن کی، لیکن اس کے گھر کے باہر موب کٹھی ہوگی کہ یو کین ناٹ چینج ورڈ آف گاڈ. تو اس ٹیکسٹ کا جو ترجمہ ہے یہیں سے بہت سارے جیسے فرقے، مسالک، یہ وہ ساری چیزیں نکلتی ہیں. تو یہ ترجمہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اور اس کے لیے پھر جو شرائط ہیں، یعنی یہ کون کرے، میں اور آپ بیٹھ کے نہیں کر سکتے، یہ فریڈم ہمارے تک نہیں آئی ہے. وہ کچھ اتھرائزڈ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے عقیدے یا اپنے اپنے بلیف یا اپنے اپنے مقاصد کے مطابق ٹرانسلیشن کی. ہمارے یہاں پر جو دو چار کوئی مولوی چراغ علی تھے، ان کی آئی تھی ایک پروگریسو ٹرانسلیشن آف قرآن شروع میں آئی تھی نا، احمد ہے مولوی ان کے نام کا حصہ ہے، I'm forgetting his name، لیکن وہ ہمارے یہاں چل نہیں سکی، اس کو نہیں، کیونکہ وہ سوسائٹی میں موجود باتوں کے، وہ فیمنسٹ اپروچ والا ایک ٹرانسلیشن ہے، تو اس کو ہمارے یہاں پر سامنے بھی نہیں آنے دیا گیا. یعنی آپ کو وہ اب میرا خیال ہے کوئی نسخہ ڈھونڈنے نکلے تو بھی نہیں ملے گا. تو ترجمہ یعنی اتنی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو نارمل سمجھ لیں اور یہ سمجھیں کہ یہ ایسے دوسرے درجے کا کوئی مکینیکل سا کام ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے جی ادبی متن. ادبی متن سب سے پیچیدہ، مشکل اور مسائل والا متن بھی ہے، کیونکہ اس کی تخلیق میں کتنی ڈھیر ساری ایسی چیزیں ہیں جو انوالو ہوتی ہے. آپ اس پروسیس کو پوری طرح آپ اس کے حصے بھی نہیں، اور اس کے محرکات یا اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ بھی نہیں نکال پاتے. تو اس کا ترجمہ ایک مشکل کام ہے. اور ہمارے یہاں تو فارمولہ یہ بنایا گیا، جو میں نے شروع کے جتنے لوگ پڑھے، ہم کہتے ہیں کہ جتنا آسان، جتنا سادہ اور دوسروں تک فوری بات پہنچاتا ہوا ترجمہ ہو، روز مرہ اور عام فہم ٹائپ کے الفاظ، کہ جی ایسا ترجمہ ہو تو وہ بہت اچھا ترجمہ ہے. یا ہم ترجمہ کرتے ہوئے اپنی مرضی سے چیزیں حذف کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یار بات بہت خشک ہو گئی ہے، اپنی طرف سے ہم وضاحت کرنے لگ جاتے ہیں اس کو. یا مترجم خود محسوس کرتا ہے وہ کہ یہ والی چیز میرے معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ والی بات خواتین پڑھیں گی تو وہ کیا سوچیں گی، کہیں اس متن کے ذریعے میں اپنے یہ گمراہی کا سبب نہ بن جاؤں. یا جب ترجمہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو کتنی، یعنی اس کے سارے جو ایفیکٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر مصنف نے کیا کہا تھا، کیا کہنا چاہتا تھا. اچھا ادب شاید واحد
मतन की टाइप है, इसमें क्या और कैसे दोनों मानी रखते हैं कि आप अपने उसलूब भी देखना है। उसमें बाज शेर या बाज कहानियां, बाज नॉवल, बाज मतून इसलिए अदब में अहमियत रखते हैं कि ये वो उसमें क्या भी मानी रखता है और कैसे कहा गया, फन भी है और उसका ख्याल भी, कंटेंट भी, दोनों चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो तर्जमा करते हुए, ऐसे मतन का तर्जमा करते हुए आप क्या चीज देखेंगे। अब इस तर्जमे के मसाइल इतने ज्यादा हैं कि कहा यह गया कि शायरी का तर्जमा नहीं हो सकता, या ये कहा गया कि आप एक जुबान से दूसरी जुबान में तर्जमा करने के बाद जो कुछ नहीं ला पाए वो शायरी है, जो चीज आप मुंतकिल ही नहीं कर पाए वो शायरी। और मंजूम तर्जमा करना फिर एक लंबा काम। इसमें सबसे आसान अदब में मेरा ख्याल है ये है कि आप नॉवल या अफसाने का, फिक्शन का तर्जमा आपके लिए आसान होता है, और शायरी का सबसे मुश्किल होता है। लेकिन तर्जमा ऐसे नहीं हो सकता कि आप पहली सत्र पढ़ें और आपने कहा कि हाँ मुझे इसका पता है, मैं इसको, मेरे ज़हन में आ गया कि ये क्या है, और आपने तर्जमा करना शुरू कर दिया। ये नहीं होगा। आप नज्म का तर्जमा कर रहे हैं, आप एक शेर का तर्जमा कर रहे हैं, आप एक दौड़े का, बोली का, कोई भी, आप सोनेट का तर्जमा कर रहे हैं, नॉवल का है, दास्तान का है, किसी भी चीज का, पहले उस पूरे को आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतना सीधा सादा मामला नहीं है। ठीक है, पूरे को पढ़ें, उसके पूरे वो जो सिग्निफायर्स और सिग्निफाइड का एक पूरा सेटअप है, अंदर उसके अलामात छोड़ी हुई है, एक पूरा अलामती निजाम है, कोई अलग से तमसीली सतह पर भी अंदर टेक्स्ट चल रहा होता है, तो उस सारे को आप समझें। क्योंकि अदब में लिखने वाला आमतौर पर जितने फालतू वो जो भी हश्व ज़वायद है उनसे परहेज करते हुए लिखता है, प्रिसाइज होके लिखता है, और यूं समझे कि परिंदे ने पर भी मारा है तो वो बिला वजह नहीं है, उसका कोई मीनिंग है, कोई जेर जबर भी वहां पर है तो उसका कोई मीनिंग है, आपने उस सारे को समझ के लिखना होता है। अब इसमें मसला ये आ जाता है कि जो पहला मसला आता है वो ये कि जब आप तर्जमा करते हैं तो हर जुबान के एक लफ्ज के मानी एक नहीं होता। खासतौर पर अदब में हम जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी तहें होती हैं ढेर सारी। जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो आप किसी एक लफ्ज का एक मानी चुन लेते हैं। अब सारे मानी बैक वक्त तो नहीं पहुंचाए जा सकते, तो यहां से जो आपने एक मानी चुना और उसके साथ ही वो पिछले सारे जो बाकी मानी थे वो उसी जबान के अंदर रह गए, आप उनको साथ नहीं ले आए। लेकिन अगर यहीं से हम देखें तो दूसरी सहूलत यह है कि कोई तर्जमा हतमी नहीं है। हर फन पारे को एक नया तर्जमा हर बार उसका किया जा सकता है, बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। अल्फाज के जो भी मुतरादिफात हैं या डिफरेंट शेड्स वाले वर्ड्स हैं उनके साथ रिप्लेस करते हुए। दूसरा जो ट्रांसलेटर होता है वो होता है पहला कारी, और कारी ने जो कुछ समझा है और चाहा है कि मैं ये चीज उधर लेके जाऊं, अपने लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवाऊं, इससे मेरे लोगों को मेरी जुबान में ये आना चाहिए, तो वो तर्जमा करता है। लिहाजा वो एक लिहाज से फिर वो अपना सिर्फ एक अपना इंप्रेशन किसी हद तक उसमें अदब में ट्रांसफर कर रहा होता है। शायरी में हमारे पास जो कुछ मिसालें थी वो बड़ी ऐसी थी कि 10-10 मिसरों की नज्म है तो उसका तर्जमा 70-70 सफ़हात का किया गया, 70-70 सतूर में किया गया। क्यों? इसलिए कि ये अजनबी ना लगे, गराबत का शिकार ना हो जाए, या सुन के मजा नहीं आया, ये हमारे टेस्ट के मुताबिक नहीं हो रही। तो अगर आपने हर चीज को अपने मुताबिक ही ढाल लेना है तो कुछ नया तर्जमा करने की जरूरत क्या है, यानी फिर तर्जमा करने का जवाज क्या है। हमारी तरफ ऐसे होता है कि आप किसी नज्म को या गजल ट्रांसलेटेड को पढ़ें तो आपको एक बार रुक के सोचना पड़ता है कि ये तो फैज की नज्म लग रही है,
یہ تو فلاں شاعر کی غزل لگ رہی ہے، یعنی اس اسلوب میں پوری طرح ڈھلے ہوئے. تو آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہوتا ہے کہ کم از کم دوسری زبان سے اگر ایک چیز ہم لا رہے ہیں تو اس کا جواز ہو، اس کا اسلوب، اس میں کوئی نئی بات، کوئی چیز نہیں ہو. ٹھیک ہے، بلا جواز ترجمے کا کوئی فائدہ نہیں، اور جو ہمارے اکارڈنگ ٹو آر ٹیسٹ ہو، ہمارے لٹریری سسٹم کے اندر آ جائے. تو یہاں سے ایک یہ چیز بھی آتی ہے کہ کیا کوئی شاعر ہی شاعر کو ترجمہ کر سکتا ہے یا ناولسٹ ہی ناولسٹ کو ترجمہ کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ شاعر کے دماغ کو کون دوسرا شخص سمجھ سکتا ہے، یہ تو ایک عطیہ خداوندی ہے، الہامی کیفیت ہے وغیرہ وغیرہ. تو بنیادی طور پر تو کوئی بھی شخص، میں نے پہلے بھی بات کی کہ ماہر مضمون، کم از کم آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ رائٹر ہیں تو اگر آپ اچھے قاری ہیں، آپ فہم رکھتے ہیں اور آپ کا ایک ذوق ہے تو آپ کو ترجمہ آپ لازمی کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ہو گئے علمی، مذہبی، صحافتی اور ادبی ترجمہ. اس میں پھر جیسے فکشن، نان فکشن، پوئٹری، اس لحاظ سے مختلف یعنی ہر ایک کی پھر الگ الگ جانرا وائز بھی ان کے مسائل اور مشکلات بھی ہیں اور ٹیکنیکس بھی ہیں ترجمہ کرتے ہوئے آپ کیا چیز دیکھیں. ہمارا اپنا سرمایہ اگر آپ دیکھیں کہ ادب پر کتنا اثر ہوتا ہے، 1857 سے پہلے جو کلاسیکل دور ہے وہ سارے کا سارا ترجمے کے بغیر تقریباً چل رہا ہے. ٹھیک ہے، جو اس کے بعد ساری اصناف ہیں، آپ ناول پڑھ رہے ہیں، افسانہ پڑھ رہے ہیں، آپ ڈرامہ پڑھ رہے ہیں، یہ ساری اصناف ہمارے پاس، یا مضمون ہے، یہ تمام ترجمے کی وجہ سے آئے، یہ ترجمے کی عطا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک پوری زبان کے ادب کی روایت، اس کا ٹرینڈ، ہر چیز تبدیل ہوگی اور یہ شعوری طور پر کی گئی تھی. اس میں فورٹ ولیم کالج ہے، دارالمصنفین اعظم گڑھ اور جامعہ عثمانیہ وغیرہ، یہ سارے جو ادارے کام کر رہے تھے، ادارے کی سطح پر ان کا بہت بڑا حصہ ہے. تو ترجمہ جیسے ابھی 80 کی دہائی میں غالباً یا اس سے پہلے، یہ ضیاء کے دور میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو شاعر تھے وہ عربی سے یا انگریزی سے یا اس طرح سے نظمیں وغیرہ انہوں نے ترجمہ کی کہ یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو ترجمہ بعض اوقات آپ کی یعنی وہی زبان غیر سے میں جو کچھ آپ کی ترجمانی کی گئی ہے یا آپ کی شرح آرزو کی گئی ہے، اس کے لیے آپ کے لیے سہارا بھی بنتا ہے. رائٹرز بلاگ ہو جاتا ہے بعض اوقات، آپ کو لگتا ہے کہ میں جمود کا شکار ہوں یا ہمارا ادب جمود کا شکار ہے، کچھ نیا نہیں لکھا جا رہا. اس دور میں اسپیشلی ترجمے ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا چیز کہی جا سکتی ہے، لکھی جا سکتی ہے اور کیسے لکھی جا سکتی ہے. یعنی اظہار کے بھی نئے نئے معیارات اور طریقے آپ کے سامنے آئیں. اور یہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک جوہر میں جیسے آپ تازہ پانی ڈالتے ہیں اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے یا اس کا جمود ختم کرنے کے لیے، تو ترجمہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے. ترجمے کے جو بنیادی طریقے ہم استعمال کرتے ہیں وہ لفظ بلفظ ترجمہ ہے، معتدل ترجمہ جو تخلیقی ترجمہ جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پر، یہ ادبی تخلیقات کا ہوتا ہے، اور آزاد ترجمہ جس میں بس ابلاغ آپ نے کیا، صحافتی والا وہ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں، وہ لازمی حصہ ہیں. اب جو میں نے ایک مثال دی کہ ایک 10 سطر کی نظم ہے اور اس کو آپ نے 70 یا 75 پہ سطور میں آپ نے ترجمہ کیا ہے، تو یہ آپ نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے. یعنی اصل متن کو بھی رکھا ہے لیکن اس کو ایکسپینڈ کیا، ایک اس کی توسیع کی، تھوڑی سی کہیں وضاحت کر دی. تو اس طرح کی حکمت عملیاں وہ مترجم اپنی سہولت کے مطابق اپناتے ہیں تاکہ چیزوں کو اپنے ادب میں قابل قبول بنایا جا سکے. بہت ساری جو رکاوٹیں یا تبدیلی کے پیچھے یعنی ترجمہ کرتے ہوئے بددیانتی سی بھی ہوتی ہے. کبھی بھی ادیبوں نے اپنے ٹرانسلیٹرز کو ٹرسٹ نہیں کیا، نہ ہی وہ کبھی راضی ہوئے.